ٹو ٹرسٹ دا الرزاق. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتے ہیں نا قرآن میں ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو ان کے رزق کی خوف سے کہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ ان کا رزق میرے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کا رزق، رائٹ. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا صرف رزق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ اب آپ یو آر آن یور اون. وی آر ناٹ آن اوور اون. اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ہمارا رزق، رائٹ. تو انڈرسٹینڈنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بٹ اس چیز کے بعد اور جو پچھلا سیشن تھا اس میں بھی جو بات میں بار بار کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو لائک کچھ بھی ہوتا ہے آپ کی لائف میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اٹ واز ریٹن یا ویسے ہی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے، رائٹ. تو یہ دو باتیں. تو جب میں نے یہ سیشن کیا تھا تو اس کے بعد دیر ور سو مینی کویسچنز جو مجھے ڈی ایمس میں ملے کہ اگر ہمیں اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ جس بھی سچویشن میں ہم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رائٹ، اور اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے؟ آر وی ناٹ سپوز ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ؟ ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں اس سچویشن کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی. اور دوسری بات یہ کہ شوڈ وی اسٹاپ لائک ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے ہمیں اس میں خوش رہنا ہے، رائٹ. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے، ہمیں لگتا ہے ہمیں ان کی ضرورت ہے یا ہمیں ویسے خواہش ہے کسی چیز کی، تو کیا وی شوڈ ناٹ آسک اللہ فار دیٹ بیکاز دیٹ وڈ میک اس انگریٹفل، رائٹ. تو یہ دو بہت بڑے کویشچنز ہیں جو آتے ہیں اور جو مجھے پرسنلی دیز آر مائی پرسنل ایکسپیرینسز. تو مجھے یہ چیز بہت تنگ رہتی تھی بیکاز ایک چیز تو مجھے بہت اچھے سے سمجھ آ چکی تھی کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، رائٹ. وہ بہت کلیئر تھا میرے لیے، رائٹ. بٹ اس کے بعد مجھے جو چیز، کیونکہ شیطان نے آپ کو پریشان کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ ہر اس طرف سے آتا ہے جہاں پہ وہ آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے. تو دیز ور ٹو آف دا بگیسٹ کنفیوژن فار می کہ کیا مجھے اللہ تعالیٰ سے آئی ووڈ بی شائی آف آسکنگ ہم فار دا تھنگس دیٹ آئی وانٹیڈ. لائک مجھے لگتا تھا کہ اٹ مینس کہ آئی ایم بینگ انگریٹفل. اس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے اور اگر میں اس کے اوپر کچھ اس سے مانگتی ہوں تو آئی ایم بینگ انگریٹفل، رائٹ. تو یہ بہت بڑی کنفیوژن تھی. اور پھر اوپر والی جو بات ہے کہ یو should you not do anything to change your situation because اللہ کی طرف سے ہے، قبول کر لیں. اسپیشلی مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے if someone of you is in a abusive marriage تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ صبر کرو. نہیں، یو ڈونٹ لائک اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ہوتا، نہ اپنے اوپر آپ نے ظلم ہونے دینا ہوتا، رائٹ. یو ہیو ٹو چینج یور سچویشن. اور 95% آف دا ٹائم آپ کو کسی سچویشن میں ڈالا ہی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہی اس لیے بیکاز ہی وانٹس یو ٹو چینج یور سیلف، ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو وہ ایسی سچویشنز میں ڈال رہے ہوتے ہیں. خیر، دیر آر لائک 3 things دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہاں پہ یہ جو دا ہول سیریز آج کا جو سیشن ہے اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو اور مائنڈ سیٹ، کہ آپ کو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو پرسیو کرنا ہوتا ہے. وٹ ایور از ہیپننگ ان یور لائف، کسی بھی سچویشن میں آپ تو ان کو جب آپ پرسیو کر لیتے ہو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ چیز ایسے ہو رہی ہے اور مجھے ایسے ریئیکٹ کرنا ہے. جب آپ کو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے نا تو پھر بہت حد تک وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تکلیف، کیونکہ کنفیوژن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. یو آر فیلنگ لاسٹ. بینگ لاسٹ از لائک دی ورسٹ اسٹیٹ، رائٹ. تو جب آپ کو ایک صاف ایک نظر آنے لگ جاتا ہے کہ اوکے دیر از اے ریزن فار اٹ، دیر از اے ریزن بہائنڈ دس، تو پھر وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس چیز کو جھیلنا، اس کو برداشت کرنا، رائٹ. سو دیز آر لائک 3 steps جو آپ کو 3 چیزیں جن کے بارے میں آپ کو یو ہیو ٹو بی کلیئر. تو سب سے پہلی بات، دیر از آلویز سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو. لائک یہ نہیں سمجھنا آپ نے کہ اچھا اگر آپ اس سچویشن میں اللہ نے ڈالا ہے تو آپ اس سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو اٹ مائٹ مین کہ یو آر بینگ انگریٹفل یا آپ کو صبر سے برداشت کرنا ہے. نہیں، صبر تو کرنا ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی. اللہ وانٹ چینج یور سچویشن انٹل دا پیپل چینج واٹ از ود ان دیم سیلوز. یہ اقبال کا وہ شعر بھی تو ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، رائٹ. تو جب تک آپ کو خیال ہی نہیں آئے گا کہ یو نیڈ ٹو چینج، جب تک آپ دوسروں کو، لوگوں کو، سچویشنز کو بلیم کرتے رہو گے تو تب تک نہیں بدلے گا. ہم ایز اے امت بھی تو ہم یہی کر رہے ہیں نا. وی آر آلویز بلیمنگ کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، بٹ وی نیور اسٹاپ ٹو تھنک کہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسے. ہم تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری امت ہے نا، سب سے محبوب امت ہے، تو ہمارے ساتھ آج یہ کیوں ہو رہا ہے، رائٹ. تو اور پھر ہم لوگ ابھی بھی جو ریسنٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو وی آر پٹ اپنی حالت کے بدلنے کا، رائٹ. تو جب تک آپ کو خیال ہی نہیں آئے گا کہ یو نیڈ ٹو چینج، جب تک آپ دوسروں کو، لوگوں کو، سچویشنز کو بلیم کرتے رہو گے تو تب تک نہیں بدلے گا. ہم ایز اے امت بھی تو ہم یہی کر رہے ہیں نا. وی آر آلویز بلیمنگ کہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، بٹ وی نیور اسٹاپ ٹو تھنک کہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسے. ہم تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری امت ہے نا، سب سے محبوب امت ہے، تو ہمارے ساتھ آج یہ کیوں ہو رہا ہے، رائٹ. تو اور پھر ہم لوگ ابھی بھی جو ریسنٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو وی آر پٹنگ اسٹیٹسز، اور ہمیں لگتا ہے وہ آسان ہے نا بہت
لیکن ہمیں دس از اے رول, یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے اور یہ قاعدہ نہیں بدلے گا ہمارے لیے. ہم بے شک جتنے بھی اللہ کے لاڈلے ہیں, نہیں بدلے گا قاعدہ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے. جتنے مرضی ہم اسٹیٹس لگا لیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی کچھ نہیں کرے گا ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو وی ہیو ٹو ڈو, یہ تو خیر ایک بہت بڑا اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے, وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ سم ڈے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یور سچویشن وانٹ چینج آن اٹس اون, ٹھیک ہے. جب تک آپ کچھ کرو گے نہیں, آپ کی سچویشن نہیں بدلے گی, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, پریکٹیکلی کچھ کرنا ہوتا ہے. سوچتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو ہیئر از اے ٹو ڈو لسٹ, لائک سمپل, لائک کوئی بھی سچویشن میں آپ ہیں تو وٹ یو کین ڈو از کہ ایویلویٹ یور سچویشن کہ اچھا کیا ہو رہا ہے, اور پھر وٹ آر دا پریکٹیکل اسٹیپس دیٹ یو کین ٹیک ٹو چینج اٹ, ٹھیک ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں, اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن دوز اسٹیپس, جو پریکٹیکل اسٹیپس آپ کر سکتے ہیں, ون ایٹ اے ٹائم. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کریں, بٹ اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. اینڈ آل یو ہیو ٹو ڈو از یور بیسٹ, ٹھیک ہے. اپنی طرف سے آپ جو کر سکتے ہیں آپ کریں, اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہوتے, بٹ جیسے میں نے کہا کہ دیر از آلویز سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو. اور ریممبر, لاسٹ سیشن میں نے بہت بات کی تھی اوور تھنکنگ کی, لائک ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم صرف اوور تھنک کر رہے ہوتے, تو ہم اوور تھنک, لائک ہمیں لگتا ہے اٹ ول ہیلپ, تو اٹ وانٹ ہیلپ. اوور تھنکنگ شوڈ ناٹ بی ون آف دا اسٹیپس دیٹ یو تھنک یو کین ڈو, کہ اچھا میں اس کے بارے میں صرف اوور تھنک کر سکتی ہوں تو آئی ول ڈو دیٹ. نہیں, یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اوور تھنکنگ. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اوور تھنکنگ, ٹھیک ہے. یہ نہیں کرنا. باقی اس کے علاوہ آپ جو کر سکتے ہیں اپنے آپ کے جو ہاتھ میں ہے آپ کی سچویشن میں, ڈو دیٹ اور لیو دا ریسٹ آن اللہ, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دیر آر لائک اگین, مطلب دا ہول لائک شیطان کی ایگزسٹنس کا آئی تھنک پرپز ہی ہے کہ وہ آپ کو اتنا الجھائے رکھے آپ کی پریشانیوں میں کہ آپ کو جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے اس کی طرف آپ کا دھیان نہ جائے, رائٹ. تو دیر آر ٹو ٹرکس دیٹ شیطان پلیز آن یو, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک تو وہ یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ دیر از نتھنگ یو کین ڈو, اور آل یو کین ڈو از اوور تھنک, تو آپ کو اوور تھنکنگ میں لگا دیتا ہے. پریشان ہوتے رہو بیٹھ کے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, رائٹ. اینڈ دا سیکنڈ ایکسٹریم آف دس از وین یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, تو وہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ یور بیسٹ. جب آپ کو, کیونکہ آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی سچویشن نہیں بدل رہی ہوتی, تو وہ پھر آپ کو اتنے گلٹ میں ڈال دیتا ہے, اور یو اسٹارٹ ہیٹنگ یور سیلف بیکاز یو تھنک یو آر ناٹ ڈوئنگ یور بیسٹ, یو تھنک یو کین ڈو بیٹر. یہ سچویشن تب چینج ہوگی اگر آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں, یا شاید آپ اس سے زیادہ کر لیتے تو ایسے نہ ہوتا, تو کاش اور مگر میں وہ آپ کو ڈال دیتا ہے, رائٹ. تو دیز آر دا تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو بی اویئر آف, اور اس کے ان دونوں کے بارے میں وی ول ٹاک ایٹ دی اینڈ, بیکاز ہم لوگ باقی سارا کچھ ڈسکس کر چکے ہوں گے, تو وہ اٹ ول میک مور سینس ہوپ فلی ان شاء اللہ. بٹ the first is کہ you have to do something to change your situation, and the second thing that you need to understand is کہ whatever you need or want, جو بھی آپ کو چاہیے, جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے, جو بھی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا آپ چاہ رہے ہیں آپ کی زندگی میں آئے, تو اللہ ہیز اٹ ان انلمیٹیڈ سپلائز, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں اس چیز کے, اینڈ ہی کین گیو یو, وہ اس چیز پہ قادر ہے. کیونکہ ایک جو بڑی بات, جب ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی تو what we think is کہ مطلب ہمیں یقین نہیں ہوتا اپنی دعاؤں پہ. دس از سم تھنگ دیٹ وی آل ہیومنس ڈو, کہ جب ہم کچھ چیز اللہ سے مانگتے ہیں تو وی اسٹارٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس, کہ ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یو نو وی کنیکٹ دا ڈاٹس. اور جب ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ اچھا اس طریقے سے یہ چیز مجھے مل سکتی ہے, رائٹ, تو پھر ہمیں تھوڑا سا اپنی دعاؤں پہ یقین ہوتا ہے کہ اچھا ایسے ایسے ہوگا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی. لیکن جب ہمیں کوئی ڈاٹس نظر نہیں آ رہے ہوتے نا, یو نو بالکل اندھیرا ہے آگے, آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, تو پھر آپ کو اپنی دعاؤں پہ بھروسہ بھی نہیں ہوتا, بیکاز یو ڈونٹ نو کیسے ہوگا, رائٹ. تو وٹ یو نیڈ ٹو ریممبر از کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ کیسے ہوگا, مطلب جس سے آپ مانگ رہے ہیں اسے صرف کن کہنا ہے اور وہ ہو جائے گا, رائٹ. تو یہاں پہ بھی آپ نے نہیں پھنسنا ہوتا, یہاں پہ بھی آپ نے اسٹک نہیں ہونا کہ وہ کیسے ہوگا. کیسے از ناٹ یور کنسرن, کیسے از وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اور اس کے پاس ہیں خزانے ہر چیز کے, رائٹ. جو بھی آپ کو چاہیے وہ اس کے پاس ہے, تو اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ ہی کین ڈو اٹ, وہ قادر ہے اس چیز پہ, تو ہی کین ڈو اٹ, رائٹ. اینڈ ایک اور چیز کہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں, بٹ وہ نازل کیا کرتا ہے, ایک ڈٹرمنڈ ایک فکسڈ کوانٹٹی نازل کرتا ہے. وہ اپنے پورے خزانے, یو نو رزق کے, جیسے آپ مثال لیں کہ اف یو آر گوئنگ تھرو اے فائنینشیل کرائسس اینڈ یو تھنک کہ یو نو اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں رزق کے, ٹھیک ہے, وہ کائنات کا مالک ہے, تو وہ اگر آپ کو تھوڑے سے دے دے گا پیسے, جس سے آپ کے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اس کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, رائٹ. تو دیر از اے ریزن. وہ یو نو ایک اور آیت ہے, مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے, بٹ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک کو ان لمیٹیڈ چیزیں دے دیتا, خزانے اس کے پاس تو ہیں, لیکن وہ اگر ان لمیٹیڈ ایکسیس دے دیتا ان خزانوں پہ, تو بہت زیادہ فساد ہو جاتا, بہت زیادہ کرپشن ہو جاتی ان دیٹ ارتھ, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمیں کس ٹائم پہ کتنا چاہیے, تو وہ اتنا ہی نازل کرتا ہے, اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں کرتا. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے کس بندے کو اس نے کس حال میں رکھنا ہے کہ وہ ٹھیک رہے, رائٹ. مومن بندوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ, کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کو وہ اگر صحت دے گا
تو وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، تو اس کو وہ بیماری میں ڈال دیتا ہے اور اس میں رکھتا ہے. اور اللہ کو پتہ ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ اگر ان کو وہ بیمار کر دے گا نا تو وہ ناشکری میں اتنا بڑھ جائیں گے کہ وہ اس سے دور ہو جائیں گے، تو ان کو وہ صحت دے کے رکھتا ہے. اور سیم از ود رزق، کہ کسی کو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے زیادہ رزق دے دیا تو یہ میرے سے غافل ہو جائے گا، تو اس کو اللہ ہمیشہ رزق کی فکر میں ڈالے رکھتے ہیں. اور دیر آر پیپل جن کا اللہ کو پتہ ہے کہ اگر ان کو رزق کی تنگی ہوگی تو یہ اس میں اتنا پریشان ہو جائیں گے کہ یہ میرے سے دور ہو جائیں گے. تو ان کے لیے اللہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دے کے رکھتا ہے تاکہ وہ اللہ سے خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، رائٹ. تو اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چیز اللہ سے جوڑے رکھے گی، تو وہ ہمیں اس سچویشن میں رکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح اتنی مقدار میں ہمارے اوپر وہ اپنے خزانوں میں سے نازل کر رہا ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ٹرسٹ دیٹ، ٹھیک ہے. اینڈ اسی کا نیکسٹ پوائنٹ از کہ یو ہیو ٹو ڈو وٹ ایور از ان یور کنٹرول، ٹھیک ہے، آپ نے وہ کرنا ہے. اینڈ سیکنڈ اسٹیپ از کہ یو ہیو ٹو بلیو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتے ہیں، ہی از قادر آن دیٹ. اور تیسری چیز جو جیسے میں نے وہ اس کا لاسٹ آیت کی لاسٹ پارٹ تھا، تو اسی کی کنٹینیوشن یہ ہے کہ ٹرسٹ ہم کمپلیٹلی، کہ ہی ول گیو یو وٹ ایور از بیسٹ فار یو وین اٹس بیسٹ فار یو، ٹھیک ہے. اس کی وزڈم کو اپنی وزڈم پہ مقدم رکھنا، ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس کو تو پلے سے باندھ دیں اس پارٹ آف دا آیت کو، کہ اللہ کو پتہ ہے جیسے آپ ایک سچویشن میں آپ ہیں اور آپ کو اپنی دنیا اندھیر نظر آ رہی ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ کو تو صرف وہ چھوٹا سا پارٹ نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا پیچ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کین سی دا، وہ اوپر پورا برڈ آئی ویو وہ دیکھ رہا ہے آپ کی زندگی کا. اس کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیسے کرنا ہے، آل آف دیٹ، رائٹ. تو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹرسٹنگ ہز وزڈم، ہز ٹائمنگز مور دین یور اون. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کی زندگی بدل دے گی، بٹ دیر کوڈ بی سو مینی، کسی ڈیلے میں، کسی سچویشن کے نہ ہونے میں دیر کوڈ بی سو مینی، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو خیر ہو سکتی ہے آپ کے لیے. دیر کوڈ بی سو مینی ریزنز فار اے ڈیلے ان دا سچویشن. یا آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت 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 ساری مسلطیں ہو سکتی ہیں وچ ہی نوز اینڈ یو ڈونٹ نو، رائٹ. تو وٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو کمپلیٹلی ٹرسٹ ہم، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کے لیے بہتر کرے گا اور جب بہتر ہوگا تو آپ کو دے دے گا. اب یہاں پہ وٹ یو نیڈ ٹو ریممبر از کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے ابھی آئی کین بیٹ لائک دیر آر 562 پیپل لائک آف یو، اینڈ آئی کین بیٹ کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، اینڈ وی تھنک کہ اگر یہ چیز ہمیں مل جائے تو اٹ ول چینج اوور لائف، ہماری سچویشن بدل جائے گی، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر یہ چھوٹی سی چیز ہمیں مل جائے. اینڈ وی آفن کمپلین ٹو اللہ کہ اللہ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، رائٹ، اگر مجھے، لیکن میری ساری زندگی بدل جائے گی اس سے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس میں یاد یہ رکھنا چاہیے، حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ مے بی وہ چیز آپ کو ملے گی تو اپنے ساتھ وہ ہزاروں 100 نئے مسئلے لے کے آ جائے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. آپ اس کو ہینڈل نہ کر پائیں وہ چیز، رائٹ. یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ مے بی، یا اس میں اٹ مائٹ کرپٹ یور سول، جیسے میں نے ابھی حدیث کا مفہوم بنایا کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے. شاید وہ کوئی اٹ کوڈ بی اے ریلیشن، اور وہ ریلیشن آپ کو لگتا ہے کہ یو نیڈ دیٹ ریلیشن ان یور لائف، لیکن مے بی حقیقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹ مائٹ بی منی، اور وہ آپ کو دور کر دے، کمپنی، اینی تھنگ دیٹ یو مائٹ بی تھنکنگ کہ یو نیڈ دیٹ، بٹ اٹ مائٹ کرپٹ یور سول. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور لے جائے، دنیا میں اتنا گم کر دے کہ آپ کو آخرت بھول جائے، رائٹ. تو جو ڈیلے ہے اس چیز میں، اٹ مائٹ بی بیکاز آف دیٹ، اور آلسو اٹ مائٹ بی بیکاز آپ کو کوئی چیز اس لیے بھی نہیں مل رہی ہوتی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ وانٹس یو ٹو لرن اے لیسن، ٹھیک ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ سچویشن میں، جیسے میں نے کہا کہ 95% آف دا ٹائمز اللہ تعالیٰ آپ کو کسی سچویشن میں اس لیے ڈالتے ہیں بیکاز ہی وانٹس یو ٹو چینج یور سیلف، ٹھیک ہے. وہ آپ کو کوئی سبق سکھانا چاہ رہے تھے، اور جب تک آپ اپنا وہ سبق نہیں سیکھیں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، تب تک وہ چیز ریپیٹ ہوتی رہے گی. اور جب تک آپ اپنا وہ لیسن، جیسے اٹ مائٹ بی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اٹ کوڈ بی اے ٹاکسک فرینڈ شپ، رائٹ. آپ کسی سچویشن میں جہاں پہ، اور آپ کو اتنی تکلیف دے رہی ہے کوئی، آپ کی دوست، کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا ویسے رشتے دار، کزن، اینی ون، رائٹ. اور آپ کو ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنی تکلیف مجھے ایک انسان کے ہاتھوں بار بار دے رہے ہیں، اور مے بی اللہ وانٹس یو ٹو لرن دا لیسن ٹو ناٹ ڈیپینڈ آن دیم، ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ڈیپینڈنٹ آن دیم، بٹ اللہ وانٹس یو ٹو میک یو انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے. وہ آپ کو ان رشتوں سے، ان لوگوں سے بے نیاز کرنا چاہ رہا ہے، تو اس لیے بار بار وہ آپ کو انہیں کے ہاتھوں تکلیف دے رہا ہوتا ہے. اور جب تک آپ ان سے بے نیاز نہیں ہوں گے، جب تک آپ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہونا صرف نہیں سیکھیں گے، تو آپ کو وہ چیز، یو ول کنٹینیو ٹو بار بار وہ چیز ریپیٹ ہوتی رہے گی.
اور اٹ مائٹ بی لائک ہر سچویشن پہ یو کین اپلائی دس کہ وٹ از دا لیسن لائک وین ایور یو نو کسی بھی آپ سچویشن میں ہوتے ہیں وچ یو وانٹ ٹو چینج یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان دیٹ سچویشن, آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو میک شیور کہ یو ریفلیکٹ آن دیٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ دیکھیں بیٹھیں اور دیکھیں کہ وٹ از اللہ ٹرائنگ ٹو ٹیچ می, ٹھیک ہے, کون سا لیسن ہے جو مجھے سیکھنا ہے. اور ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو فوراً سے لائک ونس یو فگر آؤٹ کہ اچھا دس از دا لیسن دیٹ آئی نیڈ ٹو لرن, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اٹ ول ٹیک یو سم ٹائم ٹو امپلیمنٹ دیٹ لیسن, ٹو لرن دیٹ لیسن پراپرلی پریکٹیکلی. تو جب تک وہ پریکٹیکلی آپ کو کرنا نہیں آئے گا تب تک آپ کی وہ سچویشن نہیں بدلے گی. پیپل آسک می آل دا ٹائم کہ آپ اتنی ڈائریز لے کے کیا کر رہی ہوتی ہے, تو دس از وٹ آئی ڈو, لائک وٹ ایور سچویشن آئی ایم آلویز ٹرائنگ ٹو اینالائز کہ اس میں سے میں کیا سیکھ سکتی ہوں, اس میں سے مجھے کیا سبق سیکھنا ہے. اینڈ ونس آئی فگر دیٹ آؤٹ کہ اچھا مجھے یہ سبق سیکھنا ہے, تو اس پہ بھی پھر ٹائم لگتا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اب یہاں پہ آپ نے لیکچر سنا اور یو فگر آؤٹ کہ اچھا یہ لیسن سیکھنا ہے, تو نیکسٹ ٹائم یو گو ان ٹو دیٹ سچویشن تو آپ پرفیکٹلی اس کو ایگزیکیوٹ کر سکو گے. آپ نہیں کر سکو گے, یو ول مے بی ڈو 10% بیٹر دین یو نو یو یوز ٹو ڈو بفور, اور پھر اگلی دفعہ 20% اینڈ 60% اینڈ 90% اینڈ دیر ول کم اے ٹائم جب آپ اس کو نیل کر لو گے, اینڈ دیٹ از وین اللہ ول چینج یور سچویشن, بلیو دیٹ. اینڈ دین دیر از اندر تھنگ کہ مے بی وٹ یو آر آسکنگ از وہ بہت چھوٹی سی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے بہت بڑا کچھ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا, رائٹ. اینڈ ہی مائٹ بی اسمائلنگ ایٹ یو فرام اپ دیئر کہ یہ بندہ کیا مانگ رہا ہے اور میں نے اس کے لیے کیا سوچا ہوا ہے, رائٹ. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو کین آئی پاز اٹ, آئی نیڈ ٹو ڈرنک سم واٹر, میرا گلا سوکھ گیا ہے. بٹ خیر, اب اس کی میں آپ کو کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس لائک یو نو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہوتا ہے کہ دا ریزن وائی آئی گیو دے آر ویری پرسنل, لائک پرسنل ایگزامپلس ہوتی ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ آلویز کمفرٹیبل وتھ شیئرنگ دیم, بٹ دا ریزن وائی آئی ڈو دیٹ از بیکاز مے بی ہمیں کیونکہ ہمیں بہانے چاہیے نا, ہمیں بس یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ تو اس کے لیے ہے, رائٹ. اور مے بی وی تھنک کہ یو نو دس پرسن از سو پریولیجڈ اور اس کو تو کوئی مسئلے نہیں ہے, تو یہ تو آرام سے بات کر سکتی ہے ہمارے لیے کہ بھائی اللہ خیر ہے, یہ ہے وہ ہے, رائٹ. تو دیٹ از وائی آئی شیئر مائی پرسنل ایگزامپلس. اب یہ جو لاسٹ بات میں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے شاید بہت بڑی کوئی چیز ہو اور آپ چھوٹی سی چیز مانگ رہے ہو, تو اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل لائک فرام مائی لائف از کہ وین آئی فرسٹ تھاٹ آف بیکمنگ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, اس سے پہلے تو مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا, بٹ دا فرسٹ ٹائم مجھے یہ خیال آیا دیٹ واز ان 2018. اور آئی ٹرائی ٹو لائک لک فار اے جاب, آن لائن جاب, لیکن آئی واز ان سیکنڈ ایئر آف مائی ڈگری, تو کوئی اسکل نہیں تھی, تو اوبیسلی اسکلس کے بغیر آپ کو جاب نہیں ملتی ہوتی, آن لائن ہو یا ویسے ہو, تو آئی کونٹ فائنڈ دیٹ. اور پھر ہمارا جو نیشنل جاب ہے فار گرلز جو آپ نے پارٹ ٹائم میں کرنی ہوتی ہے, دیٹ از ٹیوشن, رائٹ. یو لائک ہم میں سے بہت سے لوگ ٹیوشن, اور میری فرینڈس میں پڑھا بھی رہی تھی بہت ساری لڑکیاں ٹیوشن, رائٹ. تو دیٹ از وٹ آئی تھاٹ کہ اوکے جب تک میری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوتی آئی ول ٹیچ ٹیوشنس. تو اس کے لیے کیا ہوا کہ آئی لک فار ٹیوشن فار 6 months, ٹھیک ہے, 6 مہینے میں بچے ڈھونڈ. پہلے تو مجھے گھر سے پرمیشن نہیں مل رہی تھی کہ ہماری بچی اب ٹیوشن پڑھائے گی, نو, بٹ دین اتنی مشکل سے میں نے اپنے گھر والوں کو راضی کیا, اینڈ دے سیڈ کہ اوکے. اینڈ دین مجھے آئی سرچ فار لائک کڈس ٹو ٹیچ ٹیوشن فار 6 months, پورے 6 مہینے, اینڈ آئی واز سو ڈیسپریٹ, آئی ریئلی, بیکاز مجھے لگتا تھا جیسے وہ پہلی بات کی یو مائٹ تھنک کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. تو بیکاز ہمارے جس میں نے بتایا کہ 2017 میں فائنینشیل کرائسس تھا, تو اس کی وجہ سے ایشوز تھے, تو مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی بدل جائے گی, میرے جو سارے مسئلے شروع ہو گئے ہیں اس کرائسس کے بعد سے, تو میری پاکٹ منی کم ہو گئی ہے. آئی یوز ٹو ہیو دی ہائیسٹ پاکٹ منی ان مائی فرینڈس, تو وہ کم ہو گئی تھی, تو آئی وانٹیڈ ٹو گو بیک. تو مجھے لگتا تھا کہ میرے یہ جو سارے مسئلے اس وجہ سے شروع ہوئے ہیں وہ حل ہو جائیں گے اف اونلی مجھے 2 بچے مل جائے ٹیوشن پڑھانے کے لیے, میری پاکٹ منی مجھے مل جائے, آئی گیٹ ٹو لیو دا وے آئی یوز ٹو لیو, ٹھیک ہے, تو باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, رائٹ. تو لیکن نہیں ملے 6 مہینے, یقین کریں آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ مجھے مل جائیں, اور نہیں مل رہے تھے. اینڈ آئی ڈڈ کمپلین ٹو اللہ, لائک مجھے وہ جو بات میں نے کی کہ مطلب اللہ تعالیٰ 2 بچے مجھے ٹیوشن کے لیے مل جائیں, ان کا بھی فائدہ ہوگا, آئی ول بی ٹیچنگ دیم. ایسے نہیں ہے کہ میں کبھی سے فری پیسے مانگ رہی ہوں, میں محنت کروں گی, لیکن آپ کی اتنی بڑی دنیا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, رائٹ, کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی دنیا میں, اور میری ساری زندگی بدل جائے گی, رائٹ. اینڈ ناؤ دیٹ آئی لک بیک آن دیٹ, تو مجھے لائک آئی کین ریئلائز اللہ اسمائلنگ ایٹ می کہ میں نے تمہارے لیے کیا پلان کیا ہوا ہے, تم صرف اپنی پاکٹ منی کی سچویشن بدلنے کا سوچ رہی ہو, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو گیٹ ایٹ اے پوائنٹ جہاں پہ تم اپنی پوری فیملی کی سچویشن کو بدلو گی. اینڈ اٹ جسٹ لائک فلز مائی ہارٹ, لائک اللہ تعالیٰ کی محبت سے کہ ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم چھوٹی سی چیز, وہ 2 بچے اگر مجھے مل جاتے اس وقت, تو آئی ووڈ نیور ہیو بین ہیئر, آئی ووڈ نیور اون 3 businesses ٹوڈے, آئی ووڈ نیور ہیو اے ٹیم, آئی ووڈ نیور بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, کیونکہ مجھے وہ 2 بچے مل گئے تھے, میرا مسئلہ تب کا حل ہو چکا ہوتا, اور مجھے
کبھی بزنس شروع کرنے کا اور یہاں پہنچنے کا خیال نہیں آتا, رائٹ. تو دس از ہاؤ لائک دیر مائٹ بی سم تھنگ جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ اتنے ڈیسپریٹ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اٹ ول چینج یور لائف اگر آپ کو وہ چیز مل گئی, بٹ یو نو اس میں مے بی اللہ ہیز بگر پلانس فار یو, ٹھیک ہے. تو ٹرسٹ ہز وزڈم اینڈ ٹرسٹ ہز ٹائمنگس. اینڈ دین اندر ریزن کہ یہ جو باقی مثالیں ہیں کہ یو مائٹ مطلب ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی چیز نہیں ہوتی لیکن اس میں سچویشن میں یو نو اٹ کوڈ بی کہ آپ کے اور مسئلے آ سکتے ہیں اس میں, یا پھر آپ کا اللہ وانٹس یو ٹو لرن اے لیسن. اب دس از اندر ایگزامپل دیٹ آئی واز ویری ہیزیٹنٹ ان شیئرنگ ہیئر بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ اینی وے. دیٹ از کہ وی ڈونٹ ہیو اے کار, ٹھیک ہے, وی ڈونٹ ہیو اے کار ایٹ دس پوائنٹ, گھر میں نہیں ہے گاڑی. اینڈ آئی واز ویری ڈیسپریٹ کہ ہمیں یو نو کہ آئی وانٹڈ ٹو گیٹ اے کار, اور مجھے اوبیسلی نہیں ملی تھی, اور اتنے مسئلے آ رہے تھے, وہ میرے بزنس کے مسئلے, آل آف دیٹ, تو اتنے مسئلے تھے کہ نہیں مل رہی تھی گاڑی. تو آئی واز ریئلی ڈیسپریٹ. تو مجھے کسی نے کہا کہ مطلب تم یہ بھی تو سوچو کہ شاید اگر تمہیں گاڑی مل جائے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے, رائٹ, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے بہت بڑا, اور مے بی اللہ از ٹرائنگ ٹو سیو یو فرام دا پرابلم جو وہ گاڑی لے کے آئے گی, اور دیٹ از وائی ہی از ناٹ گیونگ یو اے کار. اور جب تک وہ اس چیز کا خطرہ ٹال نہیں جاتا, ہی وونٹ گیو یو اے کار. اور ویسے اب دیکھیں تو پیٹرول کی پرائز اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اچھی بات ہے کہ نہیں ملا گاڑی, لیکن رائٹ. تو دیر مائٹ بی اے ڈیلے. اور ایک اور میری فرینڈ ہے, اینڈ کیونکہ اولاد کی بات بھی کسی نے کی تھی ان مائی ڈی ایمز, اولاد نہیں ہو رہی ہوتی, رائٹ, تو آپ اتنے پریشان ہوتے, آپ کو لگتا ہے, اور آپ کو تو لگ رہا ہوتا ہے, اور پھر جو دنیا والے ہیں وہ آپ کو اتنا جینا حرام کر دیتے ہیں. جب جیسے شادی ہوگی اب یو نو فوراً سے اولاد ہو جائے, رائٹ, اور نہیں ہو رہی تو پھر جو عورت ہے اسپیشلی اس کی زندگی تو وہ مطلب بہت 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 مشکل ہو جاتی ہے کہ بار بار ہر ایک کا یہی سوال ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی. تو آپ خود یو نو یو اسٹارٹ ڈاؤٹنگ یور فیتھ, اور اللہ تعالیٰ پہ آپ کا بھروسہ, اور اللہ تعالیٰ پہ وہ جو سارا ہوتا ہے, یو اسٹارٹ کوشچننگ دیٹ. اینڈ یو نو ون آف مائی فرینڈز از گوئنگ تھرو سم تھنگ سملر. اور جب مجھے یہ گاڑی والی کسی نے ایگزامپل دی تو آئی اپلائڈ اٹ ٹو ہر, لائک وہ میرے سے بات کر رہی تھی کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اگر ہوتی یو نو شی از اے گڈ پرسن, شی یو نو پریز اے ٹائم, سارا کچھ وہ کر رہی ہوتی ہے, یو نو شی ٹرائز ٹو فلفل ہر ڈیوٹی ایز اے مسلم ٹو ہر بیسٹ, رائٹ. تو شی واز لائک کہ مجھے لگتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, وہی مایوسی والی جو کفیت ہوتی ہے. تو آئی اپلائڈ دا سیم سچویشن ٹو ہر کہ مے بی کہ اب اس کے پاس اولاد نہیں ہے, تو وٹ شی از ڈوئنگ از کہ شی اسٹارٹنگ قرآن کورسز, ٹھیک ہے, اس نے وہ فہم القرآن کیا ہے مکمل الحمد للہ الہدا کا, اور اب وہ تعلیم القرآن جو میں کر رہی ہوں اس میں بھی ایڈمیشن لے رہی ہے. تو آئی سیڈ کہ دیکھو مے بی اللہ وانٹس یو ٹو کنیکٹ, یو نو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کتاب کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں, اور اگر تمہاری فوراً سے اولاد ہو جاتی تو یو وڈ نیور ہیو, تم نے کبھی قرآن کا کورس, بے شک تم نمازیں پڑھتی ہو بٹ تم کبھی قرآن کی طرف نہیں آتی. اور اب کیونکہ تمہارے ایک تو اوبیسلی جو ایک دکھی دل ہوتا ہے یا اس کو کوئی پرابلمس ہوتا ہے, تب ہم وی آر مور انکلائن ٹوورڈز یو نو کنیکٹنگ ٹو اللہ, ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب آتے ہیں. تو مے بی ابھی تک تمہیں اس میں ڈیلے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, رائٹ. تم انسٹیڈ آف بار بار خود کو ٹارچر, وہی اوور تھنکنگ کرنے سے جو شیطان چاہتا ہے کہ آپ سوچتے رہو کیوں نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہوگا جب تک نہیں لکھا ہوا. تو وائی ڈونٹ یو لائک یو نو آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ. وہ تعلیم قرآن کا جو کورس کرے گی شی وڈ نیور ہیو ڈن دیٹ, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا تھا, بچے ہو جاتے, رائٹ. تو لیکن اب کیونکہ وہ فارغ بھی ہے اور اس کے پاس ٹائم بھی ہے, تو میں نے کہا کہ تم یہ کرو اور انشاءاللہ یو نو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دیں گے, رائٹ. تو دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو لائک دیر کوڈ بی ریزن ہوتی ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو وی شوڈ ٹرائی ٹو فائنڈ دیٹ ریزن, اور اس سے پھر دل کو بہت سکون آ جاتا ہوتا ہے. اینڈ یہ بات ہے کہ یو نو ہی وانٹس ٹو ٹیچ یو اے لیسن. تو یہ جو کار والی ایگزامپل میں نے دی, مطلب مے بی یہاں پہ اور لوگوں کے شاید بہت زیادہ مسئلے ہوں اور ان کو لگے کہ یو نو شی از پریولیجڈ کہ وہ بات کریے کہ گاڑی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے گاڑی ہو یا نہ, اور الحمد للہ اتنا فرق پڑتا بھی نہیں ہے, ریئلی لائک کریم اوبر ایوری تھنگ, رائٹ. تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا گاڑی سے, اینڈ اسپیشلی وین یو کین افورڈ کریم اور اوبر. لیکن فار اے پرسن لائک آئی ایم دا پرسن جو اسکول میں یو نو ان مائی ولیج کا ٹاؤن ہوتا تھا, تو وہاں پہ آئی ووڈنٹ گو ان چھوٹی گاڑی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں کہتی تھی میری بےزتی ہوتی ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ وہ تھوڑا سسٹم ایسا ہوتا تھا کہ شہر میں آتے تھے اور ساتھ پہ سارے آس پاس کے گاؤں کی لڑکیاں آ رہی ہوتی تھیں نا, وہ چودھریوں کا سسٹم, اور پھر بہت زیادہ مقابلے بازی. اور آئی یوز ٹو تھنک لائک میں جھگڑا کرتی ہوتی تھی گھر والوں سے کہ اگر کسی دن بڑی گاڑی نہیں ہے تو آئی ووڈنٹ گو آن اے اسمال کار, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری شان میں گستاخی ہو رہی ہے, میں چھوٹی گاڑی پہ جاؤں اسکول, سب لڑکیاں کیا کہیں گی, رائٹ. تو آئی یوز ٹو ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ. اینڈ اللہ, کیونکہ میں اپنا جو اسٹیٹس ہے ایز اے پرسن, آئی یوز ٹو اٹیچ دیٹ ٹو دا مٹیریلسٹک تھنگس. اور ہم میں سے بہت سے لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں یہ چیز کہ ہمارے پاس ہم کون سے گھر میں رہ رہے ہیں, ہمارے پاس گاڑی کون سی ہے, ہم کون سے کپڑے پہن رہے ہیں, وہ یوز ٹو اٹیچ اوور ویلیو ود دیٹ, ہم اس پہ ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اللہ وانٹس می ٹو, دس از دا لیسن آئی تھنک دیٹ آئی نیڈ ٹو لرن کہ آئی نیڈ ٹو لیٹ گو آف کہ مٹیریلسٹک. اب میری جو اسٹیٹس ہے, میری جو ویلیو ہے,
base that on my understanding of Quran, my relationship with Allah Ta'ala, and my ability to be like independent on my own. Like یہ چیزیں ہیں جن پہ میں کرتی ہوں, لیکن I think there is still a part of me جو still اس گاڑی کو اپنے لیے وہ سمجھتا ہے, ایک اسٹیٹس سمبل سمجھتا ہے. بیکاز ابھی یہ لاسٹ رمضان میں I had to go to تراویح, ٹھیک ہے, تراویح پڑھنے جانا تھا اور گاڑی نہیں تھی گھر پہ. تو آپ کیونکہ پاس ہی ہے مسجد, تو یو کانٹ لائک کریم آپ نہیں آتے نہیں ہے کریم والے کہ آپ بار بار کریم کراؤ روز 2 دفعہ. تو I asked my brother to مجھے بائک پہ ڈراپ کر دے, اینڈ ہی واز لائک وہی بات کہ وہ مائنڈ سیٹ ہمارا ہے کہ اچھا بیزتی ہوتی ہے کہ بائک پہ آپ جا رہے ہو. تو مجھے بھی I felt so much shame, pain for the first day جب میں گئی بائک پہ, اینڈ I remembered that کہ اچھا میں چھوٹی گاڑی پہ نہیں بیٹھتی ہوتی تھی, رائٹ. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ نہیں, I don't attach my status with that, کہ وہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں. بٹ اس چیز نے مجھے ریئلائز کرایا کہ نہیں, there is still a part of me جو ابھی بھی ashamed ہوتا ہے اس چیز پہ کہ اچھا میرے پاس گاڑی نہیں ہے. اینڈ until I let go of that, اور ابھی بھی جیسے میں آپ سے شیئر بھی کر رہی ہوں اپنا یہ لیسن, تو still I am not completely over it. Like the other day my friend was talking about کہ you should learn driving, اور I couldn't tell her کہ I don't have a car, like we don't have a car at the home, right. تو میں بات کو گول کر گئی. It mean کہ مجھے وہاں بھی سمجھ آیا کہ اچھا there is still there's still a part of me جو ابھی بھی اس چیز سے افیکٹ ہو رہا ہے. تو I need to let go of that completely, اور جب تک وہ نہیں ہوگا I won't get a car. And I know کہ ایسی بات نہیں ہے کہ I am earning good and I know کہ I will get a car, اللہ تعالیٰ دیں گے obviously. بٹ جب تک میں وہ اپنا لیسن نہیں لرن کر لیتی تب تک وہ سائیکل ریپیٹ ہوتا رہے گا, جب تک میں ٹوٹلی ان افیکٹڈ نہیں ہو جاتی کہ میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس کون سا گھر ہے, میرے پاس کتنے پیسے ہیں بینک اکاؤنٹ میں. انٹل میں اپنے ویلیو کو اس چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتی. غنا, میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ غنا مانگتی ہوں, ٹھیک ہے. اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, اور جب پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے گزارتے ہیں نا, جو ہمیں اس پروسیس سے گزر کے وہ چیز ملنی ہوتی ہے, تو ہم پھر وہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اب میں اللہ تعالیٰ سے بہت لائک مائی بگیسٹ لائک اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی میری ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دیں ان چیزوں سے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اٹیچ ٹو دیز تھنگس, رائٹ. تو یہ چیز میں مانگ رہی ہوں اللہ سے, اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پروسیس سے گزار رہے ہیں جہاں سے گزر کے وہ مجھے غنا ملے گا, غنا از کے ڈیٹیچمنٹ فرام دیز تھنگس, رائٹ. تو وہ پھر وہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں. وہاں پہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی اتنی مانتے ہو, اس کی ساری, اور ایک چھوٹی سی چیز ہے گاڑی ہے اور تمہیں نہیں مل پا رہی, رائٹ. تو دس از ہاؤ شیطان ٹرکس یو. تو دس از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس بھی آپ سچویشن میں ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے وہ نہیں ہو رہا. تو ٹرائی ٹو ڈو وٹ از ان یور کنٹرول. اس کے بعد باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. ٹرسٹ ہز وزڈم, ٹرسٹ ہز ٹائمنگ, ٹھیک ہے. آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو ڈیلیور وٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو. خیر, سو ٹرسٹنگ Allah's wisdom, اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ٹرسٹ Allah's wisdom, تو دیر آر 2 situations دیٹ وی لائک. ایک گول, ایک جو مومن ہوتا ہے اس کا گول ہی ہوتا ہے لائف کا کہ وہ دو سچویشن میں رہے. یا تو وہ شکر کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر وہ صبر کی حالت میں ہوتا ہے مسلسل, ٹھیک ہے. تو شکر کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے اس پہ آپ شکر گزار ہو, یو آر گریٹفل ان دیٹ, جو بھی ہے اس پہ خوش ہو. اور پھر نوئنگ دیٹ, یہ بہت بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. رضا کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں جو چیز مل رہی ہوتی ہے وی نیڈ ٹو نو کہ یہ ہمیں اس لیے ملی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی ہمارے لیے, ٹھیک ہے. اس لیے نہیں ملی کہ میں نے یہ XYZ چیزیں کی تھی. لائک ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں تو وی ڈیزرو ٹو ہیو دس. جیسے میں نے ابھی بھی کہا کہ مے بی مجھے یہ خیال آ جاتا کہ بھائی میں اتنی محنت کرتی ہوں, آئی ایم ورکنگ سو ہارڈ, لیکن اتنے اور مسئلے آ جاتے ہیں کہ آئی ایم انیبل ٹو گیٹ اے کار. تو مجھے وہ کار اس لیے نہیں ملے گی کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں, وہ مجھے اس لیے ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب لکھی ہوگی, اور اگر لکھی ہوگی تب ملے گی, رائٹ. تو دس از سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو کچھ بھی ملتا ہے زندگی میں, وہ اس لیے نہیں ملتا کہ یو آر ویری ہارڈ ورکنگ. آپ کو اس لیے نہیں ملتا کہ آپ ذہین بہت ہیں, آپ محنت بہت کرتے ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں, وہ اگر آپ کے نہیں لکھا ہوا وہ آپ کو نہیں ملے گا, رائٹ. تو یہ آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ دس از آپ کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے ذمہ داری کا, اور بہت بڑا لائک اتنی فریڈم اس چیز سے ملتی ہے وین یو انڈرسٹینڈ دس کہ جو بھی آپ کو ملے گا اٹ ول آپ کو اس لیے ملے گا بیکاز اٹ واز ریٹن فار یو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ آپ نے اپنا یہ بہت دفعہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی مثال بھی دیتے ہیں قرآن میں کہ جب ہم اس پہ نعمت کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری طرف سے, میں نے ایسے کیا تھا, اور وہ بوسٹ فل ہو جاتے ہیں, ہم فخر کرنے لگتے ہیں فوراً سے اپنی صلاحیتوں پہ, اپنے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اعمال پہ, ہم ان پہ فخر کرنے لگتے ہیں, وچ شوڈ ناٹ بی دا کیس. کیونکہ ہمیں کچھ بھی ہماری وجہ سے نہیں ملتا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ہم تو جنت میں بھی, جیسے حدیث میں بھی ہے نا کہ ہم جنت میں کیوں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ہم اپنے اعمال کی وجہ سے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنے شکر, یو آر دا پرفیکٹ
ہیومن کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر اپنے اعمال کی بیس پہ نہیں جا سکتے. تو آپ سے وسلم نے فرمایا تھا ہاں میں بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف اپنے اعمال کی بیس پہ جنت نہیں ملے گی, تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. اینڈ آئی تھنک دیٹ اپلائز ٹو ہیئر ایز ویل. لائک دنیا میں بھی کوئی بھی چیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے صرف اپنی محنت, صرف اپنے صلاحیتوں کی بیس پہ ہمیں نہیں ملتا ہوتا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. آپ محنت کریں, آپ سے پتہ نہیں کون لوگ کتنی زیادہ محنت اور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ سے بہت بری سچویشن میں رہ رہے ہوتے ہیں, رائٹ. آپ ذہین ہیں تو آپ سے بہت زیادہ ذہانت والے لوگ ہیں دنیا میں, لیکن ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی جو آپ کو مل رہی ہوتی, تو وہ کہاں سے مل رہی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مل رہی ہوتی ہیں. اینڈ دیر از اے بریلینٹ ایگزامپل آف قارون, یہ قرآن میں ہے. اینڈ دس آیت اگین اٹ لائک اتنا بڑا بوجھ تھا, جیسے میں نے کہا کہ میں خوف میں تھی مسلسل پچھلا سال کہ میں کیسے, کیونکہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں میرے پہ, ٹھیک ہے, بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں جو میں نے خود لی ہیں, میں نے خود اپنی پچوائی سے لی ہیں. اور پھر میری امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے, میری ٹیم ہے جن کو میں نے پے کرنا ہوتا ہے, اور وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی یک دم سے, کہ کیونکہ پچھلے سال میں نے بہت زیادہ لوگ ہائر بھی کیے تھے, اور یک دم سے وہ جو ایک لیول اپ کیا تھا بزنس میں, تو وہ جو بوجھ تھا اس ساری رسپانسبلٹی کا, وہ انبیئریبل ہو رہا تھا. لائک مجھے لگ رہا تھا کہ آئی کانٹ ڈو اٹ. لائک مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں یہاں تک کیسے پہنچ گئی ہوں, میں نے یہ بزنس کہاں سے بلڈ کر لیا, اور اب اس کی ذمہ داری, اس کا سارا جو وہ جو سارا ایک جب آپ ریئلائز کرتے ہو کہ او مائی گاڈ, کہ ہم تو اپنے آپ کو بچہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں, آئی ایم رسپانسبل فار دس, یہ سارا کچھ میں نے کرنا ہے, تو کیسے ہوگا. تو وہ جو اڈلٹہڈ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ کو سفوکیٹ کر دیتی ہیں, اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہ آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں, آپ اپنی علم کی وجہ سے نہیں پہنچے یہاں پہ. اور یہ قارون کی ایگزامپل ہے کہ جب اس کو قارون, آپ کو پتہ ہے جیسے ہم لوگ کہتے بھی نہیں ہوتے تمہارے پاس تو قارون کے خزانے ہیں, ہی واز سو رچ کہ اس کے جو چابیاں ہوتی تھی اس کے خزانوں کی, وہ پکڑنے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے تھے جو اس کی چابیاں صرف پکڑ رہے ہوتے تھے. ہی واز سو رچ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ بندہ تھا فرعون کے زمانے میں. تو اس کا کیا ہوا کہ یہ اس کی ایگزامپل آتی ہے قرآن میں, کہ جب اس کو لوگوں نے کہا کہ تم گریٹفل بنو اللہ سے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو یو نیڈ ٹو بی گریٹفل, ٹھیک ہے, اور زمین میں فساد نہیں کرو. تو دس از واٹ ہی سیڈ. اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے, ٹھیک ہے. تو ہی تھاٹ کہ مجھے گریٹفل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز جو کچھ مجھے یہ خزانے ملے ہوئے ہیں وہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملے ہوئے ہیں, اس لیے نہیں ملے کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, رائٹ. تو وی ٹینڈ ٹو ڈو دس سو مچ. لائک ہمیں اگر ہمارا میڈیکل میں ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا تو وی گیٹ اوور ویلم کہ یہاں تک تو ہم پتہ نہیں کیسے پہنچ کے آگے پتہ نہیں کیسے جائیں گے. ہم ان چیزوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسپانسبل ہیں اس سے آگے جانے کے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں تک ہمیں اللہ لے کے آیا ہے اور آگے بھی وہی لے کے جائے گا, رائٹ. تو دس مائنڈ سیٹ از سو امپورٹنٹ. اور یہ آیت لائک آئی کانٹ ٹیل یو کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی اور ایک دم سے میں نے کنیکٹ کیا کہ اچھا آئی ڈنٹ گیٹ ہیئر, لائک میں خود کو کوشچن کرتی تھی نا بار بار وہی امپوسٹر سنڈروم کہ میں یہاں تک پتہ نہیں کیسے آ گئی. اینڈ وی آل ڈو دیٹ, رائٹ. ہمیں ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں یہاں تک کیسے آگے, اور آگے پتہ نہیں کیسے ہم کنٹینیو کریں گے, رائٹ. تو دس واز سچ اے لائک بلیسنگ فار می. یہ آیت کہ آئی تھاٹ کہ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں خود آئی ہوں یہاں پہ, نہیں, میں خود نہیں آئی, مجھے اللہ تعالیٰ یہاں تک لے کے آئے اور آگے بھی وہ لے کے جائے گا, ٹھیک ہے. جو یہاں تک لایا وہ آگے بھی دیر واز ٹائم لائک مجھے انزائٹی تھی, اف یو لک بیک آن یور لائف تو آپ کو اتنے لمحے ایسے نظر آتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا وہاں سے کیسے نکلو گے, اور اللہ تعالیٰ نکال کے لیے آتے ہیں. تو رائٹ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ہم جہاں بھی پہنچتے ہیں کسی بھی اسٹیٹس پہ, کسی بھی کہیں بھی ہم لوگ لائف میں ہیں, تو ہم اس لیے نہیں ہیں, اپنی وجہ سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. اور جو وہ آپ کو وہاں تک لے کے آیا ہے, ہی ول میک اے وے آؤٹ فار یو, وہاں سے آگے کا بھی, ٹھیک ہے, آگے بھی وہی لے کے جائے گا. تو دس از آئی تھنک ویری ویری امپورٹنٹ کہ دس از واٹ انڈرسٹینڈنگ Allah's wisdom means, کہ یو ٹرسٹ ہم کہ وہ آپ کو یہاں تک لائے وہ آگے بھی لے کے جائے گا, ٹھیک ہے. اینڈ دا ادر تھنگ کہ ایک میں نے کہا کہ شکر گزار ہونا, ٹھیک ہے, جہاں بھی آپ ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو. نو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو لے کے آئے, خود نہیں آئے. اور اس میں ہمارا خود کا فائدہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کندھوں سے وہ بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے, آپ کو نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ آف ٹرسٹنگ Allah's wisdom is being patient, ٹھیک ہے, صابر ہونا, صابر اور شاکر. بار قرآن میں یہی بات آ رہی ہوتی ہے, صابر اور شاکر. اللہ تعالیٰ کے اللہ لو صابرین, اللہ تعالیٰ لو شاکرین, رائٹ. تو ان دو سچویشنس کے بیچ میں ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے. اور پھر پیشنٹ ہونا جب آپ کو نہیں مل رہا ہوتا جو آپ ٹرائی کر رہے ہو تو لینے کے, ٹھیک ہے, اور آپ بہت محنت کر رہے ہو, آپ کو لگتا ہے آپ نے بہت محنت کی, ایم کیٹ کے ٹیسٹ کی, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ڈی ایم اس چیز کے آتے ہیں کہ اتنی محنت کی اور نہیں ٹیسٹ ہوا, رائٹ. تو اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو گلٹ ٹریپ شیطان کا ہوتا ہے کہ یو کوڈ ہیو ڈن بیٹر, یو ڈنٹ ڈو یور بیسٹ. اور پھر ہم اس گریف میں چلے جاتے ہیں کہ مے بی میں ایسے کر لیتا, کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے نہ ہوتا, ایسے کر لیتا تو ہم خود کو رسپانسبل سمجھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کے. نہیں, ہم نہیں ہوتے رسپانسبل. آپ کچھ بھی کر لیتے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا نہیں تھا آپ کے لیے تو وہ ایسے ہی ہونا تھا جیسے وہ ہوا ہے, رائٹ. تو دس از اگین سو امپورٹنٹ. اینڈ وہی بات کہ اتنی فریڈم ملتی ہے اف یو انٹرنلائز دیز کانسیپٹس کہ میں کچھ بھی اب جیسے کل ہمارا لائیو بیچ میں کٹ ہو گیا, اور میں نے کل فرائیڈے تھا
اور میں نے کل کا پورا دن آئی ہیو ڈیڈیکیٹڈ لائک انٹائر فرائیڈے ٹو دس لیکچر. ٹھیک ہے, میں نے صبح 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک میں نے اس کو تیار کیا, پھر آئی میڈ دا سلائڈس, سارا دن میرا اس چیز میں گزرا. ٹھیک ہے, اور پھر شام میں آئی واز سو ایکسائٹیڈ فار دا لیکچر, اور لیکچر دیتے ہوئے کیونکہ فون چارج نہیں تھا, لائٹ نہیں تھی, اور یکدم سے بیچ میں کٹ ہو گیا. اب امیجن کریں کہ اگر میں خود کو سمجھتی ذمہ دار کہ میں چارج کر لیتی, اور میرا ساری رات اس چیز میں گزر جاتی کہ میں نے اتنی محنت کی اور میں نے چارج کرنا بھول گیا, میں چارج کر لیتی تو ایسے نہ ہوتا. تو وہ کتنی ہم خود کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں اس چیز میں, رائٹ. تو وی ڈونٹ نیڈ لائک آئی واز لائک نو, مطلب اس میں کوئی خیر ہوگی. ایک تو اوبیسلی آئی لرن مائی لیسن ایز ویل کہ اچھا آئندہ چارج کر کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے, دس از دا لیسن دیٹ آئی نیڈ ٹو لرن. اینڈ لیکن اس میں کوئی خیر ہوگی اللہ تعالیٰ کی, اور خیر جیسے میں نے کہا کہ آئی تھاٹ کہ مے بی اللہ تعالیٰ کسی کو سنانا چاہ رہے ہو, وہ یہاں پہ نہ ہو اور کل وہ ہوگا تو اس لیے ہو گیا, رائٹ. تو کوئی خیر ہوگی اللہ کی. تو آئی لٹرلی ڈنٹ بادر, لائک میں نے فوراً عشاء پڑھی اور میں سو گئی. ٹھیک ہے, تو دس از دا ایٹیٹیوڈ دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو کہ کچھ بھی ہوتا ہے اوبویسلی اس میں یہ نہیں کریں کہ خود کو بالکل وہ کر دیں, تھوڑا سا انالائز کریں کہ اچھا اس میں وٹ آئی کوڈ ہیو ڈن بیٹر, اس سے کیا بہتر کر سکتی, تو اس کو لکھ لیں, ٹرائی ٹو ریممبر دیٹ نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, لیکن خود کو بلیم کر کے بیٹھنا اور اوور تھنک کرنا مت لگ جائیں, کاش میں مت پڑ جائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بہت مایوسی کی طرف لے جاتا تھا, کاش میں ایسے کر لیتا. آپ کچھ بھی کر لیتے, وہ ایسے ہی ہونا تھا جیسے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو دیز آر لائک یہ جو 2 پوائنٹس ہیں, بینگ صابر اینڈ بینگ شاکر in every situation. یہ آپ کو اتنی لائک when I like finally came to this conclusion at the end of this year, like مجھے ایسے لگا کہ جیسے اتنا بڑا بوجھ تھا میرے اوپر ذمہ داریوں کا, اور I was like I couldn't stand it any longer. like مجھے لگ رہا تھا کہ میں, اور یکدم سے ایسے لگا جیسے کسی نے اٹھا دیا وہ بوجھ, اور مجھے مطلب اتنا پیار آیا اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم اگر آپ ایمان لاتے ہو صرف اللہ پہ, تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان بنا دی ہے زندگی ہمارے لیے کہ ہم نہیں رسپانسبل. اللہ تعالیٰ ہمیں we don't have to bear the burdens of life. ٹھیک ہے, we are not on our own, کیونکہ یہ جو دوڑ چلی ہوئی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا سانس لینے کو بھی رکیں گے, اور ہم اسپیشلی ہم لوگ دین کی طرف, دین کا کام یا دین کی تعلیم یا کچھ بھی ہم قرآن پڑھنے کی طرف اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم یہ ٹائم سیکریفائس کر دیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اس دوڑ میں, رائٹ, اس دوڑ میں. تو ہمیں یہ سمجھنا کہ وی آر ناٹ alone in this. ٹھیک ہے, جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ there is someone up there جو رسپانسبل ہے ہر چیز کا. ٹھیک ہے, اور ہم کچھ بھی کر لیں اس کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, تو پھر اوبیسلی ہمارا جو فوکس ہوتا ہے اٹ شفٹس ٹورڈز پلیزنگ ہم مور, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں, ہم کچھ بھی کر لیں, ہم جتنی مرضی دوڑیں لگا لیں, ہم نہیں کامیاب ہو سکتے جب تک اس کی رضا نہ ہو. تو پھر ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہمارا زیادہ پھر کس چیز کی طرف ہوتا ہے, انسٹیڈ آف مائنڈ لیسلی رننگ ہم لوگ زیادہ فوکس اپنا کر لیتے ہیں کہ وہ راضی رہے. جب وہ راضی رہے گا تو پھر باقی سارے مسئلے خود ہی حل ہوتے جائیں گے, رائٹ. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اینڈ یہ جب آپ ایسے رضا کو سمجھتے ہو نا ان دس وے, دیٹ برنگز یو دا کانٹینٹمنٹ جو ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں. ہم لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں سکون کے لیے, سکون نہیں مل رہا, سکون نہیں ملے گا جب تک آپ رضا کو نہیں سمجھو گے. یہ جو بھی چیز آپ کو چاہیے زندگی میں, جس چیز کے پیچھے بھی آپ دوڑ رہے ہو, تو ریممبر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر آپ کو نہیں ملے گا, رائٹ. وین یو انڈرسٹینڈ الرزاق ان دس وے, تو پھر آپ کو فریڈم ملتی ہے فرام یور فیئرس. جو ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو نہیں ہو رہا وہ اللہ ہی کرے گا تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا, رائٹ. تو یو گیٹ آؤٹ آف یور فیئرس اینڈ یو گیٹ آؤٹ آف یور گریف کہ کیوں نہیں ہوا, رائٹ. تو دس انڈرسٹینڈنگ دس وے اور اس پہ بھروسہ کرنا اس طرح, تو دیٹ از لائک دنیا کی ساری آئی تھنک ساری وہ جو ہر چیز ہے اس سے زیادہ قیمتی یہ لیسن ہے اف یو لرن اٹ کریکٹلی. وہ کسی آئی تھنک امام غزالی کا وہ کوٹ ہے کہ اگر ان لوگوں کو, ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ جو آزادی ہے, فریڈم ہے, تو یہ اپنی بندوقیں لے کے ہم سے وہ چھیننے آ جائیں. کیونکہ ان کو کیوں نہیں سکون ہوتا ہے, اتنا کچھ ہے لوگوں کے پاس دنیا میں, اتنا کچھ ہے, بٹ دیر از آلویز فیئر کہ کل کیا ہوگا, کل کا اگلے سال کا بھی آپ کے پاس جب ہے تو آپ کو اس سے اگلے سال کی فکر ہوگی کہ تب میں کیا کروں گا, رائٹ. تو وین یو ہیو دیٹ ٹرسٹ ان رضا کہ جو بھی آپ کے لیے لکھا ہوا ہے وہ آپ سے بڑھ کے آگے کسی کے ہاتھ میں نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. اور آپ کچھ بھی کر لیں, آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے جتنا آپ کے لیے لکھا ہوا ہے, تو پھر بہت سکون آ جاتا ہے زندگی میں. اینڈ دیر آر سم ویز ٹو انکریز جیسے میں نے کہا رسک لکھا ہوتا ہے آپ کے لیے, لیکن جیسے ہم یہ بھی تو پڑھتے ہیں کہ جو تقدیر ہے اس کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی دعا کے علاوہ, رائٹ. تو دیر آر سم ویز ٹو انکریز یور رسک ایز ویل. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو بڑھاتا اور گھٹاتا ہے. تو دیر آر سم ویز دیٹ یو کین لائک پٹ برکت آ جاتی ہے نا. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ پیسے بے شک آپ کتنے مل رہے ہیں لیکن اس میں آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, بہت مسئلے ہیں. تو دیر آر سم ویز ٹو انکریز رزق ایز ویل اینڈ وی ول ڈسکس آگے, ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل ان شاء اللہ. بٹ آل یو لائک اس سارے بحث کا اور سارے لیکچر کا مقصد یہ تھا کہ آل یو ہیو ٹو ڈو از ڈو یور بیسٹ, ٹھیک ہے. اپنا آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے اینڈ لیو دا ریسٹ آن اللہ. اب یہاں پہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ شیطان کی ایک ٹرک آتی ہے یہاں پہ بھی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ
یو آر ناٹ ڈوئنگ یور بیسٹ, یو کین ڈو مور, ٹھیک ہے, آپ زیادہ کر سکتے ہو, آپ اپنا بیسٹ نہیں دے رہے ہوتے آئی تھنک. اور ہم میں سے, اور یہ بھی کویشچن مجھے بہت سے لوگوں نے پچھلے لائف کے بعد دیا تھا کہ وی تھنک وی کین ڈو مور اور ہم نہیں کر رہے. تو انڈرسٹینڈنگ آپ کا بیسٹ کیا ہے, کیونکہ جب آپ کو رزلٹ, اگر تو رزلٹ مل جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یو ڈیڈ یور بیسٹ اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی اور آپ نے اچیو کر لیا. لیکن اگر رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا پھر یو آر کنٹینیوسلی بلیمنگ یور سیلف, پھر ہم اس مقام پہ نہیں آ پاتے جہاں پہ ہم سمجھیں کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو رہا. ہم خود کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں بار بار کہ ہم وی آر ناٹ گیونگ اوور بیسٹ. تو انڈرسٹینڈنگ یور بیسٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ فار می لائک یو نو, یہ اب یہاں پہ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں بٹ ان کو لگتا ہے کہ دے نیڈ ٹو ڈو مور. تو انڈرسٹینڈنگ یور بیسٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آئی تھنک ہم سب کو اپنے اندر ایک پتہ ہوتا ہے, لائک وی تھنک وی نو وٹ وی کین ڈو, ٹھیک ہے, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, بٹ پریکٹیکلی جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہم اتنا نہیں کر پا رہے ہوتے. تو وٹ وی نیڈ, جو مجھے اس چیز کی سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ یور بیسٹ از ناٹ کانسٹینٹ, ٹھیک ہے. جب ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جیسے وہ ہم نے ایکویشنس پڑھی تھی نا سائنس میں, کہ وی لائک کیپ ایوری تھنگ ایلس کانسٹینٹ, اور ہم صرف 2 ویریبلس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از ہاؤ, جب ہم اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وٹ از اوور بیسٹ, تو ہم ہر چیز کو باقی وی آر کیپنگ ایوری تھنگ ایلس کانسٹینٹ. تو تب ہمارا جو آؤٹ کم آتا ہے بیسٹ کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو پریکٹیکلی لاتے ہو اپنی لائف میں, تو لائف میں کچھ بھی کانسٹینٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم باقی ویریبلس کو کانسٹینٹ نہیں کر سکتے. دیر آر گوئنگ ٹو بی ایشوز, لائک آپ کے سراؤنڈنگ, آپ کے یو نو یور ہیلتھ, یور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے آؤٹ پٹ کو یا آپ کے جو یور بیسٹ ہوتا ہے اس کو کنٹینیوسلی فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے, رائٹ. وہ باقی ویریبلس کی بیس پہ وہ کم یا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یو آر جیسے میرا لاسٹ ایئر یہ تھا کہ آئی ہیڈ سو مچ انزائٹی, رائٹ. تو میں بے شک میرے دماغ میں ہوتا تھا کہ آئی کین ڈو دس, اس سچویشن سے نکلنے کے لیے میں یہ کر سکتی ہوں, بٹ پریکٹیکلی آئی واز انیبل ٹو ڈو دیٹ, ٹھیک ہے. کیونکہ میں اوبیسلی یو نو آئی ہیڈ انزائٹی ٹو ڈیل ود, آئی ہیڈ سو مینی ادر ایشوز ٹو ڈیل ود, رائٹ. اور میں اتنا آؤٹ پٹ پروڈیوس نہیں کر رہی تھی. تو آئی واز کنٹینیوسلی لائک, مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یو نو یہ ساری باتیں جو پچھلے میں نے آپ کو لیکچر دیا سارا, آئی نیو آل آف دیٹ. لیکن اسٹل شیطان کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس نے بس کسی نہ کسی طرح آپ کو گلٹ میں اور اس چیزوں میں پھنسا کے رکھنا ہے. تو بٹ اس نے کیا کیا کہ پورا سال میں اس چیز میں ہمیشہ رہتی تھی کہ بھائی آئی ایم ناٹ گیونگ مائی بیسٹ, آئی کین ڈو مور, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ مائی بیسٹ, رائٹ. تو بار بار وہ اسی گلٹ ٹریپ میں مجھے پھنسا رہا تھا. اور اینڈ پہ مجھے سمجھ آیا کہ نہیں, میرا بیسٹ کانسٹینٹ نہیں ہے, سب سے پہلے تو یہ بات, اور میں اتنا ہی کر سکتی ہوں جتنا مجھے اللہ توفیق دے, رائٹ. تو یو کین اوبیسلی جو آپ کرنا چاہ رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ آپ کو یو نو میک اٹ ایزی فار یو, بٹ دین انڈرسٹینڈ کہ آپ کا بیسٹ. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو باقی ویریبلس ہوتے ہیں وہ اتنے فیوریبل ہوتے ہیں کہ جو آپ کا آؤٹ کم ہوتا ہے, جو آپ کا بیسٹ ہوتا ہے, وہ آپ کی جو مائنڈ میں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ان سے کہیں زیادہ بڑھ بھی جاتا ہے, رائٹ. وہ تب ہوتا ہے جب باقی جو آپ کے ویریبلس ہیں وہ پازیٹیو میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں, کوئی چیز آپ کی صحت نہیں ٹھیک, آپ کے ارد گرد کوئی مسئلے چل رہے ہیں, فیملی میں کوئی ایشو چل رہا ہے, یا بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں, تو ان مسئلوں کی وجہ سے وہ آپ کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ کم بھی ہو جاتا ہے. آئی تھنک دیٹ از فائن, رائٹ. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بیسٹ از ناٹ کانسٹینٹ, آپ کو خود کو بیٹ نہیں کرنا ہوتا. اوبیسلی مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی ہم پروکریسٹینیشن کی وجہ سے یا اپنے فضول کی ڈسٹریکشنز, ان چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ نہیں اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے. تو اوبیسلی وی نیڈ ٹو, ان کو تو ہم نے آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے, بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈونٹ بی ٹو ہارڈ آن یور سیلف, ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو بی کمپیشنیٹ ود یور سیلف, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. لائف بہت